دوستو سلام مصنون، امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اب پی ایم خلیل الرحمن سے اردو میں ایک دو خبریں سنیے گا۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ تروموکا اسٹالن اس وقت دلی میں ہیں۔ 2 دن کے پروگرام پر وہ دلی گئے ہوئے ہیں۔ آج 5 بجے ان کی ملاقات وزیر اعظم شری مودی سے ہونے والی ہے۔ اس ملاقات میں تمل ناڈو کی کئی باتیں آئیں گی، ان میں نیٹ امتحان بھی ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اسٹالن نیٹ ایگزام کو ختم کرنے کی درخواست وزیر اعظم سے کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس نیٹ امتحان کی وجہ سے تمل ناڈو میں ایک لڑکی کی خودکشی بھی ہو گئی تھی۔ جانکاری رکھنے والے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نیٹ امتحان سے کوئی فائدہ نہیں، یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ تمل ناڈو میں رہنے والے اس امتحان سے MBBS سیٹ حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، کیونکہ طریقے ایجوکیشن کے ہر ریاست میں الگ الگ ہوتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو نیٹ نام کے ایک امتحان لکھنے پر مجبور کرنا کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا امید کی جاتی ہے کہ تمل ناڈو کے لوگوں کے سینٹیمنٹ کی قدر کرتے ہوئے وزیر اعظم نیٹ امتحان رد کریں گے۔ اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں۔ اس کے علاوہ فنڈ الاٹمنٹ کی بات بھی وزیر اعظم سے ہونے والی ہے اسٹالن کی۔ علاوہ ازیں فنڈ الاٹمنٹ اور ویکسینیشن کے سلسلے میں بھی بات چیت ہونے والی ہے۔ یہاں کافی تعداد میں دوا میسر نہیں ہے، اس لیے درخواست کرنے والے ہیں کہ تعداد کو بڑھائیں۔ تمل ناڈو میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیٹ کرنے کا خیال تمل ناڈو حکومت کو ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ اس سلسلے میں کس قدر کام کرتے ہیں۔ وہ خود ہسپتال بھی پہنچ جاتے ہیں اور کووڈ-19 کے مریضوں سے رابطہ قائم کر کے اس کی نوعیت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، اور اس مرض کو جلد از جلد تمل ناڈو سے ختم کرنے کی بھرپور کوشش وزیر اعلیٰ، ان کے دیگر وزراء اور دوسرے افسران سے ہو رہی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہم ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو کہ DM کے حکومت میں ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں کہ ان کی کوششوں کا پھل بہت جلد اچھا نکلے گا اور تمل ناڈو اس خطرناک وبا سے
بری ہو جائے گا۔ دلی میں تھرو اسٹالن کی ملاقات کانگریس کے صدر سونیا گاندھی، راہل گاندھی اور کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر یچوری جی سے ہونے والی ہے۔ اب ملاقات کے بعد کیا باتیں نکل کر آتی ہیں وہ انشاءاللہ پرسوں ہمیں پڑھنے کو ملے گا۔ آج میں شیئر مارکیٹ کے سلسلے میں بھی چند باتیں آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ یوں تو مجھے شیئر مارکیٹ میں زیادہ جانکاری نہیں ہے، مگر میں اس زمانے سے اسے دیکھتے آیا ہوں، اس میں رہا ہوں۔ شیئر مارکیٹ اس وقت آل ٹائم ہائی میں ہے۔ گراوٹ 3-4 دن سے ہو رہی ہے۔ خریدنے کے لیے شیئر مارکیٹ اس وقت لائق نہیں ہے۔ نئے لوگ اب انٹر نہیں ہو سکتے ہیں۔ کہا جاتا تھا چند بروکروں کی طرف سے کہ شیئر مارکیٹ اور آگے بڑھے گا، یعنی داموں میں اضافہ ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ آل ٹائم ہائی زیادہ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اور آگے بڑھنا مشکل ہی معلوم ہوتا تھا۔ ایسا ہی ہوا۔ اب گراوٹ شاید شروع ہو گئی ہے۔ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اڈانی گروپس کے شیئروں میں بھی گراوٹ ہے، بہت گراوٹ ہے۔ اس کی وجہ وہاں کا گھوٹالا سمجھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی آپ کو جانکاری ہوگی، میں اس پر جانا نہیں چاہتا۔ میں صرف شیئر مارکیٹ کی بات اس لیے آپ سے کرتا ہوں کہ یہ شیئر مارکیٹ میں انٹر ہونے کے لیے ٹھیک موقع نہیں ہے۔ اور ہاں، جو پہلے ہی انٹر ہو چکے ہیں زمانے سے ہیں، اور وہ ان کے پاس شیئر ہے اور ان شیئر میں اضافہ ہے، اچھے داموں میں ہیں، اگر بیچیں گے تو نفع ہوگا، تو مناسب ہوگا کہ وہ بیچ دیں۔ مگر میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں اس وقت کے ساتھ یہ بات نہیں کہتا ہوں، جس سے گیس ہے، یہ ایسٹیمیشن ہے۔ میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ چند شیئر میرے پاس بھی تھے، میں جن شیئروں میں مجھے نفع دیکھتا تھا وہ بیچ دیا۔ تو اس لیے میں آپ کو بھی، یعنی دوستوں کو بھی جو ہمارے گروپ میں، ان کو یہ سجیشن دینا چاہتا ہوں، یہ مشورہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں، کئی لوگ یہ خبریں سننے والے میں ایسے ہوں گے جو شیئر مارکیٹ کے بارے میں کافی جانکاری رکھتے ہوں گے، بہت زیادہ۔ مجھے تو جانکاری نہیں ہے۔ وہ لوگ جو مناسب ہے وہ کریں گے انشاءاللہ، اس میں شک نہیں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ شیئر مارکیٹ کی بات بھی ہمارے دوستوں کے درمیان ہو جائے، اور میں یہ بھی دوستوں سے نویدن کرتا ہوں کہ وہ ان کی رائے سے آخر کو مطلع کریں، تاکہ میں بھی اس سلسلے میں کچھ جانکاری حاصل کروں۔ اور جہاں تک سیاست کا معاملہ ہے، اتر پردیش میں سیاسی ماحول گرما گیا ہے۔ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم اور یو پی کے وزیر اعلیٰ دونوں کے درمیان دوری ہے۔ یہ کس طرح کی دوری؟ کیوں دوری؟ اس دوری سے کیا بی جے پی کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ سب دیکھنے کی باتیں ہیں۔ مگر ایک دو لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بھی ایک سیاسی چال ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سیاست وہ چیز ہے جس میں کوئی بات نرنتر نہیں ہوتی ہے،
کوئی بات ہمیشہ اصول سے نہیں ہوتی ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، جیسا کہ اب ہو بھی رہا ہے۔ ایک پارٹی وہاں پھوٹ میں ہے، اس پر بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور سیاست ایک ایسی چیز ہے جس کے لیڈران کورونا کی پرواہ کیے بغیر ووٹ مانگنے کے لیے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ انہیں ووٹ اتنی پیاری ہے کہ لوگوں کی جان کی بھی پرواہ نہیں، خود کی جان کی بھی پرواہ نہیں، کرسی ہی سب کچھ ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھاگنے والے بھاگتے ہیں۔ گندی ڈرٹی پالیٹکس کہا جاتا ہے، مگر یہ کتنی گندی ہے آپ جانتے ہیں، اس پر میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ ہاں، اس وقت میں یہ بھی کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہتر سیاسی پارٹیاں بھی ہمارے دیش میں ہیں، اچھے لیڈر بھی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دیش میں آج بھی جمہوریت برقرار ہے۔ ہمارا دیش 130 کروڑ لوگوں کا دیش ہے، بہت بڑا دیش، ہمیں ناز ہے، فخر ہے۔ یہاں زیادہ سے زیادہ اچھے سیاستدان پیدا ہوں، یہی سب کی دعا ہے، پرارتھنا ہے، آرزو ہے، پریئر ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی وی ایم خلیل الرحمن اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔